السلام علیکم۔ آج کی اگلی قسط شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والا نیا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو آپ اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ اتنی دیر دوری برداشت کرنا بہت مشکل ہے جانا۔ اس نے گہری سانس لی۔ سمسام نے اس کے وجود سے پل بھر میں ہی نظریں ہٹا دیں، مگر وہ دھیرے سے اس کی ساڑی کا پلو اٹھا کر اس کے شانے پر رکھ گیا اور خود پہ ضبط کے کڑے پہرے لگاتا تیار ہونے چل دیا۔ سب لوگ ہوٹل پہنچ چکے تھے، جہاں پر اعلیٰ پیمانے پر ریسیپشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ سجاوٹ سے لے کر کھانے تک ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ آخر بزنس ٹائکون سمسام زریس گردیزی کا ریسیپشن تھا، اس لیے کافی لوگ اور میڈیا بھی مدعو تھا۔ گل رخ کہاں عادی تھی ایسی تقریبات کی؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لمبے ڈگ بھرتا اندر بڑھنے لگا۔ سامنے کھڑے دراب جو بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، اس کے ساتھ محمل بھی بلیک نیٹ کی نفیس ساڑی جو اس نے دراب کی خواہش پر پہلی بار پہنی تھی، اس میں بالوں کو سمیٹ کر ہائی بن بنائے لائٹ پنک نیچرل میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی با اعتمادیت اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ آج تو وہ جڑواں بہن اپنے دو آتشہ روپ سے اپنے مجازی خداؤں پر بجلیاں گرا رہی تھیں، جو ان کے ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ ہوتے ہوئے صرف ٹھنڈی آہیں بھرنے پر اکتفا کر رہے تھے۔ مائی بیسٹسٹ فرینڈ دراب افندی۔ کچھ میڈیا کے لوگ سمسام کے پاس آئے تو سمسام نے دراب کا بھی تعارف کروایا۔ اس کی آواز ملک عاشر کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ اس کی سبھی پریشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ وہ دانت پیس کر تیکھے انداز میں دراب کو دیکھ رہا تھا، جس کا دھیان اس وقت اپنے ساتھ کھڑی محمل کی طرف تھا۔ یہ ہیں ہمارے اسکرین کے نیو ہیرو۔ جیسا کہ آپ سب انہیں جانتے ہی ہیں کہ میرا دوست کافی ایڈز کر چکا ہے اور حال ہی میں ان کی ایک فلم بھی ریلیز ہونے والی ہے، اور آج کی اس تقریب کو یادگار بنانے کے لیے سمسام آپ سب کے سامنے کچھ اسپیشل پیش کریں گے۔ اس نے مائک میں اناؤنسمنٹ کی۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ سمسام نے دراب کے کان میں سرگوشی نما آواز میں قریب جا کر اسے گھرکا۔ اپنے دوست کے لیے ایک ڈانس نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تو بھی اسی بات پر قائم رہنا، میرے بعد تیری باری، سمسام نے دراب سے کہا۔ وہ جو ایک طرف ہو کر کھڑی تھی، سمسام نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا تو ساری لائٹس آف ہو گئیں اور لائٹ صرف ان دونوں پر تھیں۔ آئی کانٹ ڈانس، اس نے بوکھلا کر نفی میں سر ہلایا۔ پہلے بھی یہی کہا تھا تم نے، لیکن جب خود کو میرے حوالے کیا تھا تو سب ہو گیا تھا نا، اب بھی ہو جائے گا۔ پہلے کب؟ اس کے لب صرف پھڑپھڑا کر رہ گئے تھے اور آواز حلق میں دب کر رہ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر وہاں بنی ڈانس فلور کی طرف بڑھنے لگا۔ رکے نا، اس نے اسے روکنا چاہا۔ شش، اس نے پلٹ کر اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے روکا۔ سب کے سامنے سمسام کے عمل پر وہ پانی پانی ہونے لگی۔ گل رخ کا دل چاہا وہ کسی بھی طرح یہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ جانے کے لیے پلٹی، مگر سمسام نے اس کا مرمری ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ڈی جے نے میوزک سٹارٹ کیا۔ یہ نظر بھی عجیب تھی، اس نے دیکھے تھے منظر سبھی، دیکھ کر تجھے ایک دفعہ پھر کسی کو نہ دیکھا کبھی۔ میرا پہلا جنوں تو میرا پہلا جنوں، عشق آخری ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو، غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ ایک ہاتھ سمسام نے اس کی نازک کمر میں ڈالا اور دوسری سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ سمسام کی سیاہ شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے باعث گل رخ کا ہاتھ اس کے سینے پر رکھنے سے اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ کبھی نہ بچھڑنے کے واسطے ہی تجھ سے جڑے ہیں ہاتھ میرے، سایہ بھی میرا جہاں ساتھ چھوڑے وہاں بھی تو رہنا ساتھ میرے، سچ کہا تیرے نام پہ دل دھڑکتا ہے یہ آج بھی، دیکھ کر تجھے ایک دفعہ پھر نہ کسی کو دیکھا کبھی۔ اس کی آنکھوں میں کیسی دیوانگی تھی اس وقت، کیا تلاطم برپا تھا، ایک جادو سا فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ لمحے کیا سحر پھونک رہے تھے۔ تو شام ہے سکون کی، تو شام ہے سکون کی، چین کی گھڑی ہے تو، حال ایسا ہے میرا آج بھی عشق تیرا۔ اس کی گرفت اس قدر مضبوط تھی، گل رخ چابی والی گڑیا کی طرح اس کے ہم قدم تھی۔ رات ساری جگائے مجھے کوئی میرے سوا، جو پاس آئے تیرے تو بے قراری ستائے مجھے، جلتا ہے یہ دل میرا او یارا جتنی دفعہ چاند دیکھتی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ ایسی دھڑکنوں کی آواز اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی دہکتی نظریں اسے جلا کر خاکستر کر دیتیں، اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا،
مگر شاید وہ اس کا ارادہ بھانپ چکا تھا۔ اس نے اسے اپنے اور بھی قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے وجود کو پوری طرح جھلسانے لگیں۔ سمسام کی دیوانگی انتہا پر تھی۔ اسے گول گھماتے ہوئے اپنے بازو پر لینا چاہا۔ گل رخ کی آنکھوں کے پردے ماضی پر دھندلی شباہت لہرانے لگی تھی۔ وہ اپنا آپ کھو رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ اس کی بازو پر آنے کے بجائے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑتے اس کے سینے سے لگی۔ سب ان دونوں کا آپس کا پیار دیکھ کر رہ گئے۔ کچھ کی نظروں میں حسد تھا تو کچھ کی نظروں میں رشک۔ سمسام نے اس کا ڈھیلا پڑتا وجود اور خود پہ اس کا وزن محسوس کیا تو اسے سچویشن سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ پھر سے بے ہوش اور حواس سے بے گانہ ہو چکی ہے۔ سمسام نے اس کے ڈھیلے پڑتے وجود کو باہوں میں اٹھایا اور مین دروازے کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا سمسام؟ دوراب تیزی سے اس کی جانب آیا۔ تو یہاں سب سنبھال، سب ٹھیک ہے، انجوائے یور فنکشن، اسے خراب مت کرنا۔ وہ سرعت سے باہر نکل گیا۔ ڈی جے کو سمسام نے جو ہدایت دی تھی اسی کے مطابق دوراب کو نہ چاہتے ہوئے بھی محمل کا ہاتھ تھام کر درمیان میں آنا پڑا۔ محمل یہاں آ تو گئی تھی لیکن اس کا دھیان ہارون شیخ کی طرف تھا اور اب اینجل کا ایک دم سے بے ہوش ہو جانا اس کے لیے تشویش کا باعث بنا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر اینجل کے پیچھے بھاگ جائے لیکن دوراب اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ میں تیری آنکھوں میں اداسی کبھی دیکھ سکتا نہیں، میں تیرے ہونٹوں پہ خاموشی کبھی دیکھ سکتا نہیں، تجھے خوش رکھوں میں سدا، میں تیرے ہونٹوں پہ خاموشی کبھی دیکھ سکتا نہیں، ساری باتیں میں سنوں گا سونیا، تیرے دل سے نہ کبھی کھیلوں گا، سارے راز اپنے میں تجھ کو دے دوں گا، میری جان تو نے مجھ کو پاگل ہے کیا، میرا لگتا نہ جیا تیرے بغیر، تو مان میری جان میں تجھے جانے نہ دوں گا، میں تجھ کو اپنی باہوں میں چھپا کے رکھوں گا، تو مان میری جان میں تجھے جانے نہ دوں گا، میں تجھ کو اپنی آنکھوں میں بسا کے رکھوں گا، تو مان میری جان، تو مان میری جان۔ دوراب نے محمل کا ہاتھ تھامے ہوئے کپل ڈانس کے سٹیپس نہایت مہارت سے لیے۔ محمل بھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت کے رنگ دیکھے ان فسوں خیز لمحات میں جیسے بھول ہی رہی تھی۔ میں سایہ بن کے ساتھ میں تیرے رہنا 24 گھنٹے، میں رہنا 24 گھنٹے، میں آنکھوں سے چرا لوں جانا تیرے جو بھی غم تھے، ہائے تیرے جو بھی غم تھے، تیری باہوں میں آ کے تو جانا نہیں، ایسی میں رب سے مانگوں دعا، تیرے دل سے کبھی نہ کھیلوں گا، سارے راز میں اپنے تجھ کو دے دوں گا، کیا میرا لگدا نہ جیا تیرے بغیر، تو مان میری جان میں تجھے جانے نہ دوں گا، میں تجھ کو اپنی باہوں میں چھپا کے رکھوں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے میں مدغم ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے یادگار لمحات کو سب نے اپنے کیمروں میں محفوظ کر لیا تھا اور تالیوں کی گونج سے ان کے درمیان چھایا فسوں ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہاں روشنی ہوتی، اسی مدھم لائٹس میں وہاں ایک بڑی سی اسکرین نمودار ہوئی جہاں ایک ویڈیو چلنے لگی جو اندھیرے میں بنائی گئی تھی۔ یہ ایک بیسمنٹ کا منظر تھا۔ یہ وہی ویڈیو تھی جس میں محمل کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہاں جتنے بھی لوگ تھے آپس میں دھیمی آواز میں چہ مگوئیاں کرنے لگے۔ دوراب نے قہر بار نظروں سے پلٹ کر بھیڑ میں ملک عاشر کو تلاشنا چاہا، پھر اس کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ وہ تیز قدموں سے بھاگتا ہوا اس تک پہنچا۔ دونوں خونخوار تیوروں سے ایک دوسرے کی طرف بڑھے تھے۔ جیسے عاشر نے اس کے پیٹ میں پنچ مارا، عین اسی وقت دوراب افندی نے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا منظر بدل گیا اور وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ کبھی عاشر اس پر بھاری تو کبھی دوراب اس پر۔ ملک حاشر اور عالم گردیزی انہیں بری طرح لڑتے ہوئے دیکھ کر ان کی طرف دوڑے تھے۔ عباس گردیزی بھی انہیں ایک دوسرے سے چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے، جبکہ محمل کی حالت تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی کیفیت کے مصداق مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اس کا وجود تو گویا زلزلوں کی زد میں تھا۔ پہلے تو دوراب کا سمسام کا دوست ہونے کا دھوکہ، پھر گل رخ کو سمسام کے پہلو میں دیکھنا، محمل اور گل رخ جڑواں بہنوں کی سچائی، سب انکشافات نے اس کا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اور غصے میں انسان صحیح اور غلط کی پہچان بھول جاتا ہے۔ عاشر کے سر پہ بھی غصہ سوار ہو گیا تھا، تبھی اس نے وہ ویڈیو چلوا دی تھی۔